بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت کی آواز۔ نور مقدم قتل کیس۔ میں نے نور کو کہا کہ میں 7 لاکھ کا انتظام نہیں کر سکتا، جس پر نور مقدم نے کہا کہ پیسے بہت ضروری ہیں۔ نور نے والدین کو بتانے سے منع کیا تھا۔ نور نے کہا کہ اپنے جاننے والوں سے انتظام کر دو۔ نور مقدم کے ڈرائیور کا انکشاف۔ اس ویڈیو کی اہم تفصیلات ابھی جاری ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ نور مقدم قتل کیس میں نور کے ڈرائیور نے اہم انکشافات کر دیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق نور مقدم کے ڈرائیور نے نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نور مقدم نے اسے فون کال کی اور کہا کہ اسے فوری طور پر 7 لاکھ روپے چاہیے، جن کا والدین کو پتہ نہ چلے۔ ڈرائیور نے کہا کہ میں نے نور مقدم سے کہا کہ 7 لاکھ کا انتظام نہیں کر سکتا، جس پر نور مقدم نے کہا کہ پیسے بہت ضروری چاہیے، کسی دوست سے لے لو، اپنے جاننے والوں سے انتظام کر دو۔ ڈرائیور کا کہنا تھا کہ میں نے 3 لاکھ روپے کا انتظام کیا اور 19 جولائی کو پیر کے روز دوپہر کے وقت نور مقدم کی جانب سے دیے جانے والے پتے پر میں ظاہر جعفر کے گھر پہنچا۔ نور مقدم کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ میں باہر نہیں آ سکتی، پیسے خان سامے کے حوالے کر دو، جس کے بعد میں نے 3 لاکھ روپے خان سامے کو پکڑا دیے۔ ڈرائیور خلیل نے کہا کہ میں نے پولیس کے سامنے ملزم ظاہر جعفر کے خان سامے کی شناخت کر دی ہے۔ نور مقدم کے ڈرائیور نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جب نور مقدم نے مجھے پہلی بار فون کیا تو کہا کہ والدین کو بتا دو کہ میں لاہور جا رہی ہوں۔ انکشاف کے مطابق ڈرائیور جب والدین کو لاہور سے متعلق بتانے گھر کے اندر گیا تو نور مقدم کی والدہ نور مقدم کے والد سے اس معاملے پر بات کر رہی تھی، اور والد کہہ رہے تھے کہ کل عید کا دن ہے اور نور لاہور کیوں جا رہی ہے۔ ڈرائیور نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ نور مقدم نے اپنی والدہ کو فون کر دیا ہے، اس لیے میں کچھ کہے بغیر وہاں سے واپس آ گیا۔ تحقیقات کرنے والے ذرائع کے مطابق نور کا اپنی والدہ سے رابطہ تھا اور نور نے اپنی زندگی کے آخری روز یعنی 20 جولائی کو منگل کے دن صبح 10 بجے اپنی ماں سے ٹیلی فون پر بات بھی کی۔ نجی ٹی وی چینل کے مطابق ڈرائیور کے بیان اور اغوا اور تاوان سے متعلق جب پولیس سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ کیس کی تحقیقات جاری ہے۔ نور مقدم قتل کیس میں سامنے آنے والے انکشافات کے مطابق ظاہر جعفر کے گھر سے نور مقدم نے اپنے ڈرائیور کو فون کر کے والدین کو بتائے بغیر 7 لاکھ روپے کا فوری انتظام کرنے کا کہا تھا۔ نور مقدم 18 تاریخ کو اتوار کی رات 9:15 بجے اپنے گھر سے نکلی اور لگ بھگ آدھے گھنٹے بعد 9:45 بجے ظاہر کے گھر پہنچ گئی تھی، جبکہ نور نے 19 جولائی کو پیر کی صبح 9:50 پر اپنے ڈرائیور خلیل کو فون کیا، جس کے بعد اس کا کئی بار ڈرائیور سے رابطہ ہوا۔ اس معاملے کی نئے زاویوں پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ رات نور مقدم قتل کیس کی تفتیش کے دوران اہم پیش رفت ہوئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ملزم ظاہر جعفر نے پولیس کے سامنے اعتراف جرم کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے نور مقدم کو قتل کرنے کا اعتراف تو کر لیا ہے، تاہم قتل کی وجہ کے حوالے سے بار بار مختلف بیان دے رہا ہے۔ پولیس کے مطابق کیس کی تفتیش کے دوران تمام ویڈیو شواہد اکٹھے کر لیے گئے۔ نور مقدم قتل کیس، محلے داروں کی جانب سے مقتولہ کی مدد نہ کیے جانے کا انکشاف۔ تفصیلات کے مطابق سابق پاکستانی سفیر کی صاحبزادی نور مقدم کے قتل کیس کی تفتیش کے دوران ایک افسوسناک انکشاف ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسلام آباد پولیس نے نور مقدم کیس کی تفتیش کے دوران ویڈیو شواہد اکٹھے کر لیے ہیں۔ دوران تفتیش انکشاف ہوا کہ ملزم ظاہر جعفر کی جانب سے مقتولہ نور کو 3 گھنٹے تک بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ مقتولہ نور زخمی حالت میں گھر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی، تاہم محلے میں موجود گارڈز
اور دیگر لوگوں میں سے کسی نے مقتولہ کی مدد نہیں کی۔ نور مقدم نے گھر سے باہر نکل کر ملزم ظاہر سے بچنے کے لیے خود کو سیکیورٹی کے کیبن میں بند کر لیا تھا، تاہم ملزم نے مقتولہ کو کیبن سے نکال لیا اور محلے میں موجود لوگوں اور سیکیورٹی گارڈ کے سامنے مقتولہ نور کو کھینچتے ہوئے دوبارہ گھر کے اندر لے گیا۔ اس دوران محلے میں موجود کسی بھی شخص نے ملزم کو روکنے یا پولیس کو اطلاع دینے کی زحمت نہ کی۔ پولیس کے مطابق ملزم ظاہر نے مقتولہ نور کو 3 گھنٹے تک بدترین تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد بے دردی سے قتل کیا، جبکہ دوران تفتیش یہ انکشاف بھی ہوا کہ مقتولہ نور نے قتل سے قبل اپنے اکاؤنٹ سے 7 لاکھ روپے کی رقم نکلوا کر یہ تمام رقم ایک سیکیورٹی گارڈ کے ذریعے ملزم ظاہر کے گھر منگوائی۔ دوسری جانب پیر کے روز اسلام آباد کی مقامی عدالت جوڈیشل مجسٹریٹ سہیب بلال رانجھا کی عدالت نے سابق پاکستانی سفیر کی بیٹی نور مقدم قتل کیس میں گرفتار مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے جسمانی ریمانڈ میں 2 روزہ توسیع کر دی۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت کے جج سہیب بلال رانجھا نے نور مقدم قتل کیس میں گرفتار مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع سے متعلق کیس پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران تھانہ کوثار میں درج مقدمہ کے ملزم کو اے ایس پی آمنہ کی قیادت میں پولیس کی بھاری نفری نے سخت سیکیورٹی میں عدالت پیش کیا۔ دوران سماعت ملزم کے وکیل کے علاوہ مدعی مقدمہ کے وکیل شاہ خاور ایڈوکیٹ عدالت پیش ہوئے۔ سرکاری وکیل ساجد چیمہ نے کہا کہ ملزم سے پستول ریکور کر لیا ہے، موبائل وغیرہ برآمد کرنا ہے اور کیس میں مزید دفعات بھی شامل کی گئی ہے۔ استدعا ہے کہ ملزم کے ریمانڈ میں مناسب توسیع کی جائے۔ مدعی مقدمہ کے وکیل شاہ خاور نے کہا کہ موبائل کی ریکوری اور فرانسک اشر ضروری ہے، جس کے لیے ریمانڈ میں توسیع کی استدعا منظور کی جائے۔ دوران سماعت کمرہ عدالت کے دروازے پر کھڑے ملزم ظاہر جعفر نے بلند آواز سے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آواز نہیں آ رہی، مجھے بھی کچھ کہنا اور سننا ہے، جس پر جج کی ہدایت پر پولیس ملزم کو آگے لے گئی۔ وکلاء کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے ملزم کے جسمانی ریمانڈ میں 2 روزہ توسیع کا حکم دیتے ہوئے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ ظاہر جعفر نے واردات منصوبہ بندی سے کی، نور کو گھر بلا کر فون بند کرا دیا۔ نئے انکشافات۔ ملزم نے دوستوں سے مشورہ کیا کہ کسی کو قتل کر دوں تو کیا پکڑا جاؤں گا؟ امریکی شہری ہوں، شاید مجھ پر کیس نہیں بنے گا، ذرائع یہ بتاتے ہیں۔ قریبی ذرائع کے مطابق ملزم نے دوستوں سے کہا کہ اپنے والدین کو قتل کر دوں تو کیا میں پکڑا جاؤں گا؟ مقتولہ کے والد شوکت علی مقدم جنوبی کوریا اور قازقستان میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں۔ میں نے اللہ کے حوالے کیا نور مقدم کی والدہ کے اپنی بیٹی کے چہرے پر جھک کر دہرانے والے ان الفاظ نے سب کو غم زدہ کر دیا۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قتل ہونے والی 27 سالہ نور مقدم کے کیس میں ملزم ظاہر جعفر کے والدین کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد پولیس نے اس مقدمے میں سینیچر کی شب ملزم ظاہر کے والد ذاکر جعفر اور والدہ عصمت آدم جی کو گرفتار کر کے شامل تفتیش کر لیا ہے، جبکہ ڈی سی اسلام آباد کے مطابق تھراپی ورکرز نامی بحالی مرکز کو سیل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ واضح ہے کہ ظاہر جعفر کراچی میں قائم نجی کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر ذاکر جعفر کے صاحبزادے ہیں اور کمپنی کی ویب سائٹ کے مطابق وہ خود چیف برانڈ کے عہدے پر فائز تھے، تاہم اب کمپنی کی ویب سائٹ سے ان کے نام اور عہدے کو حذف کر دیا گیا ہے۔ مدعی شوکت مقدم نے کہا کہ میں سفیر رہا ہوں، میں نے اتنی پاکستانی قوم کی خدمت کی ہے، میں انصاف چاہتا ہوں، اور اگر انصاف نہیں ملا اللہ نہ کرے تو میں چھوڑوں گا نہیں، وہ بیٹی ہے میری۔ اس ویڈیو کی اہم تفصیلات ابھی جاری ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ملزم ظاہر جعفر نے واردات منصوبہ بندی سے کی،
نور کو گھر بلا کر فون بند کرا دیا۔ ملزم نے دوستوں سے مشورہ کیا کہ کسی کو قتل کر دوں تو کیا پکڑا جاؤں گا؟ امریکی شہری ہوں، شاید مجھ پر کیس نہیں بنے گا۔ ملزم سے تیل کا خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ تفصیلات کے مطابق سابق سفیر کی بیٹی نور مقدم کے قتل کیس میں ملزم ظاہر جعفر سے متعلق نئے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ قریبی ذرائع کے مطابق ملزم نے ساری واردات منصوبہ بندی کے تحت کی اور واردات سے چند روز قبل ملزم نے دوستوں سے مشاورت بھی کی۔ ذرائع نے بتایا کہ ملزم نے دوستوں سے پوچھا کہ کسی کو قتل کر دوں تو کیا پکڑا جاؤں گا؟ ملزم نے دوستوں سے کہا کہ امریکی شہری ہوں، مجھ پر کیس نہیں بنے گا۔ قریبی ذرائع کے مطابق ملزم نے دوستوں سے کہا کہ اپنے والدین کو قتل کر دوں تو کیا میں پکڑا جاؤں گا؟ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزم نے نور مقدم کو اپنے گھر بلایا اور اس کا فون بھی آف کر دیا۔ والدین نے نور مقدم کا فون آف ملنے پر اس کے دوستوں سے رابطہ کیا تو دوست ملزم کے گھر گئے، لیکن ملزم نے نور کی موجودگی سے انکار کیا، جس پر دوستوں اور ملزم ظاہر جعفر کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ قریبی ذرائع کے مطابق نور مقدم کو ملزم تشدد کا نشانہ بناتا رہا تو نور نے فرار کی کوشش بھی کی۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملزم نے منصوبہ بندی کی تھی کہ واردات کے بعد امریکہ فرار ہو جاؤں گا، اور ظاہر جعفر 2016 میں برطانیہ سے لڑکی پر حملے کے الزام میں ڈی پورٹ ہوا تھا۔ خیال رہے کہ 20 مئی کو تھانہ کوثار کی حدود F74 میں 28 سالہ لڑکی نور مقدم کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا تھا۔ پولیس نے نور کے دوست اور ظاہر جعفر کو گرفتار کیا ہے، جو کہ ریمانڈ پر ہے۔ ملزم ظاہر ذاکر جعفر کی عدالت پیشی پر میڈیا سے گفتگو میں کہہ چکا ہے کہ میں امریکہ کا شہری ہوں، پاکستان کا نہیں، اور جو بھی ہے میرے وکیل آپ کو بتائیں گے۔ ملزم نے مزید کہا کہ کیس پر صرف میرا وکیل بات کرے گا۔ یاد رہے کہ 20 جولائی کو اسلام آباد میں تھانہ کوثار کے علاقے سیکٹر F74 میں نوجوان خاتون کو لرزہ خیز انداز میں قتل کر دیا گیا۔ خاتون کو تیز دھار آلے سے بے معنی انداز میں قتل کیا گیا۔ لڑکی کا گلا کاٹنے کے بعد سر کاٹ کر جسم سے الگ کر دیا گیا تھا۔ واقعے کی اطلاع موصول ہوتے ہی سینئر افسران اور متعلقہ SHO موقع واردات پر پہنچے اور تحقیقات کی۔ قتل میں ملوث ظاہر جعفر نامی شخص کو موقع واردات سے گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا گیا اور وقوع کا مقدمہ درج کیا گیا۔ ظاہر جعفر معروف بزنس مین ذاکر جعفر کا بیٹا ہے اور مقتولہ نور مقدم کا دوست تھا۔ IG اسلام آباد قاضی جمیل الرحمان نے بھی سینئر افسران کے ہمراہ جائے وقوع کا معائنہ کیا اور تحقیقات میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ پولیس نے تفتیش کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی، جس میں SSP انویسٹیگیشن، SP سٹی زون، ASP کوثار، SHO کوثار اور انویسٹیگیشن آفیسر کوثار شامل ہیں۔ مقتولہ کے والد شوکت علی مقدم جنوبی کوریا اور قازقستان میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں۔ 2 روز قبل سابق سفیر شوکت مقدم کی صاحبزادی نور مقدم کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ میں نے اللہ کے حوالے کیا نور مقدم کی والدہ کے اپنی بیٹی کے چہرے پر جھک کر دہرانے والے ان الفاظ نے سب کو غم زدہ کر دیا۔ نور مقدم کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ان کی والدہ کو کافی بعد میں بتایا گیا۔ جب وہ پوچھتی تھیں کہ نور کو گولی لگی ہے تو سب ان کو کہتے تھے کہ ہاں جی۔ اسلام آباد میں بے معنی قتل ہونے والی سابق سفارتکار کی بیٹی نور مقدم کو 2 روز قبل سپرد خاک کیا گیا۔ اس موقع پر نور مقدم کی والدہ کے الفاظ نے سب کو غم زدہ کر دیا۔ غم سے نڈھال والدہ کو دیکھ کر سب خاموش تھے، کیونکہ کسی کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ رپورٹ کے مطابق رخصت کے موقع پر گھر کے مرد خواتین کو دلاسا دے رہے تھے، اور پھر نور کی غم سے نڈھال والدہ نے اپنی بیٹی کے چہرے پر جھک کر کہا، میں نے اللہ کے حوالے کیا، میں نے اللہ کے حوالے کیا۔ یہ وہ الفاظ تھے
جو وہ بار بار دہرا رہی تھی۔ خیال رہے کہ اسلام آباد پولیس نے 20 جولائی کی رات ظاہر کو ان کے گھر سے گرفتار کیا تھا، جہاں نور کے والدین کے مطابق ملزم نے تیز دھار آلے سے قتل کیا اور سر جسم سے الگ کیا۔ پولیس نے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا تھا۔ اسلام آباد پولیس نے اتوار کو تصدیق کی کہ ملزم کے والدین کو سنیچر کی شام گرفتار کیا گیا، جبکہ گھر کے چوکیدار اور مزید ملازمین کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ ترجمان پولیس کے مطابق مدعی شوکت مقدم، جو کہ مقتولہ نور کے والد ہیں، کے بیان اور اب تک موجود شواہد کی روشنی میں گرفتار ملزم ظاہر ذاکر جعفر کے والد ذاکر جعفر، والدہ عصمت آدم جی، گھریلو ملازمین افتخار اور جمیل کو شواہد چھپانے اور جرم میں اعانت کے الزامات پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے والدین اور گھریلو ملازمین سمیت متعدد افراد کو شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ ان تمام افراد کو بھی شامل تفتیش کیا جا رہا ہے جن کا اس قتل کے ساتھ بطور گواہ یا کسی اور حیثیت سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان تمام افراد اور اس قتل سے جڑے تمام بالواسطہ یا بلا واسطہ محرکات کے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ خیال رہے کہ قتل کا یہ واقعہ تھانہ کوثار کی حدود میں F7 سیکٹر میں پیش آیا تھا۔ حکام کو شواہد کی فرانسک کے علاوہ تھراپی ورکس کے مالکان سے ملاقات کی بھی ہدایت دی گئی تھی۔ بتایا گیا تھا کہ پولیس صبح 11 بجے نور مقدم قتل کیس میں نامزد ملزم ظاہر جعفر کو عدالت میں پیش کرے گی۔ بالآخر تقریباً 3 گھنٹوں کے انتظار کے بعد ملزم کو پولیس اہلکاروں کے ہمراہ بالائی منزل پر موجود کورٹ نمبر 11 میں لایا گیا۔ ہاتھوں میں ہاتھ کڑی لگے بھورے اور گرے کلر کی لائننگ والی شرٹ میں ملبوس ملزم ظاہر چہرے پر ماسک پہنے اور بالوں کی پونی بنائے ہوئے تھا۔ کمرہ عدالت کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور صحافی وکلاء اور دیگر افراد اپنے تئیں پوری کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے کارروائی کا کوئی حصہ سننے سے اور دیکھنے سے وہ قاصر نہ رہ جائیں۔ جج صاحب نے پوچھا، تفتیشی کون ہے اور موقف کیا ہے؟ ساجد چیمہ بطور سرکاری وکیل عدالت میں موجود تھے، جبکہ شاہ خاور مدعی شوکت مقدم کے وکیل تھے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ ملزم کو 21 جولائی کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے پاس سے 9 ملی میٹر پستول اور چھری برآمد ہوئی۔ پولیس نے عدالت سے استدعا کی کہ اسے مزید 11 روز کا ریمانڈ چاہیے، کیونکہ پہلے ملنے والا 3 دن کا ریمانڈ پورا ہو چکا ہے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ ملزم اور مقتولہ کا موبائل برآمد کروانا مقصود ہے اور اس کیس میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ عدالت کی کارروائی میں 3 سے 4 منٹ ہی گزرے تھے کہ آن ڈیوٹی جج نے 2 روز کا جسمانی ریمانڈ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ ملزم کو ایک بار پھر باہر لے جایا گیا۔ سول کپڑوں اور وردی میں ملبوس 2 پولیس اہلکار ملزم کو کمرے سے نکال کر سیڑھیوں کی جانب لے گئے۔ پھر اندر سے باہر آ کر کسی صحافی اور پھر وکیل نے یہ جملہ دہرایا، 2 روز کا ریمانڈ پیر کو پیش کرنا ہے۔ جب ملزم کو پولیس اہلکار تیزی سے گاڑی کی جانب لے کر جا رہے تھے تو وہاں موجود میڈیا کے نمائندوں نے ان کی ویڈیو بناتے ہوئے ان سے پوچھا، ظاہر آپ کچھ کہنا چاہو گے کہ آپ نے اسے کیوں قتل کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جس میں سے ایک جملہ شور میں تھوڑا سمجھ آتا ہے کہ مجھے غلط طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ان کی جانب سے مسلسل انگریزی بولنے پر ایک صحافی نے پوچھا کہ کیا آپ پاکستانی ہیں؟ ان کا جواب تھا، نہیں، میں امریکی شہری ہوں۔ یہ واحد جملہ تھا جو ظاہر جعفر نے بالکل واضح ادا کیا۔ پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا موقف کیا ہے؟ کیا وہ آپ کی گرل فرینڈ تھی؟ جواب نہیں ملتا اور پولیس انہیں لے کر کچہری کا دروازہ عبور کر جاتی ہے۔ ملزم کو گاڑی میں منتقل کر کے پھر سے کوثار تھانے منتقل کر دیا گیا۔ اس دوران ملزم کی تو تھوڑی سی بات واضح سمجھ اور سنائی دیتی ہے، لیکن پولیس اہلکار انہیں لے جاتے ہوئے نہایت بلند آواز میں کہتے ہیں، او بھائی جان، ہم آپ کو لکھوا دیں گے جو بھی اس کا موقف ہے۔
ملزم کی جانب سے مسلسل انگریزی بولے جانے پر ایک اہلکار کہتا ہے بہت قابل بچہ ہے جی یہ۔ پھر کوئی کہنے لگا زبان نہیں آتی۔ وہاں عدالت میں نور مقدم کے والد بھی اور چند عزیز اور وکلاء بھی موجود تھے، تاہم ظاہر کی جانب سے ان کے اہل خانہ میں سے کوئی موجود نہیں تھا۔ واضح ہے کہ ظاہر جعفر کراچی میں قائم نجی کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر ذاکر جعفر کے صاحبزادے ہیں، اور کمپنی کی ویب سائٹ کے مطابق وہ خود چیف برانڈ کے عہدے پر فائز تھے۔ تاہم اب کمپنی کی ویب سائٹ سے ان کے نام اور عہدے کو حذف کر دیا گیا ہے۔ دارالحکومت سمیت ملک کے مختلف شہروں میں نور کے بے معنی قتل کی مذمت اور انصاف کے لیے مظاہرے کیے جا رہے ہیں، وہی نور کی ایک پرانی تصویر بھی شیئر کی جا رہی ہے۔ دارالحکومت سمیت ملک کے مختلف شہروں میں نور کے بے معنی قتل کی مذمت اور انصاف کے لیے مظاہرے کیے جا رہے ہیں، وہی نور کی ایک پرانی تصویر بھی شیئر کی جا رہی ہے، جس میں وہ ایک تحریر کے لکھے ساٹھ کو اٹھائے ہوئے ہے، جس پر لکھا تھا انہیں لٹا دو، انہیں تباہ کر دو۔ ترجمان پولیس کے مطابق ملزم ظاہر کا نام ECL میں ڈالنے کی سفارش کرنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ واضح ہے کہ پولیس ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ملزم کے گھر سے اس کا پاسپورٹ اور بیرون ملک جانے کے لیے لیا جانے والا ٹکٹ بھی ضبط کیا گیا۔ پولیس نے ملزم کا بیرون ممالک انگلینڈ اور امریکہ سے بھی کریمنل ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے متعلقہ اداروں سے رابطے کرنے کی ہدایت کی گئی۔ حکام نے وقوع سے حاصل کیے گئے تمام شواہد کی فرانسک کرانے کی ہدایت بھی دی اور کہا کہ IG اسلام آباد نے تفتیشی اہلکاروں کو تھراپی ورکرز کے منتظمین سے ملاقات کرنے کی بھی ہدایت کی۔ اس سے قبل جمعرات کو پولیس نے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا تھا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عطاء الرحمان کا کہنا تھا کہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس مکان پر پہنچ گئی تھی اور وہاں موجود شواہد جمع کرنے شروع کر دیے تھے، اور ساتھ ساتھ فرانسک کا عمل بھی شروع کر دیا گیا تھا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی ثبوت ضائع نہ ہو۔ نور مقدم کے گھر پر ان کی وفات کے بعد پرسہ دینے والوں کی آمد اب بھی جاری ہے۔ آج نور کی بڑی بہن بیرون ملک سے وطن واپس پہنچ رہی ہیں اور 27 سالہ نور کی رسم کل کل ادا کی جائے گی۔ عدالت میں نور کے والد شوکت مقدم نے میڈیا سے گفتگو نہیں کی، تاہم گزشتہ روز اپنی رہائش گاہ پر انہوں نے حکومتی نمائندوں کی آمد کے بعد کہا تھا کہ انہیں توقع ہے کہ انہیں انصاف ملے گا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کیس میں صوبے والی بات نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ظاہر مجنون نہیں، پاگل نہیں، اس کی والدہ کے کلینک میں یہ رجسٹرڈ تھراپسٹ ہے اور کمپنی میں برانڈ ڈائریکٹر۔ مدعی شوکت مقدم نے کہا کہ میں سفیر رہا ہوں، میں نے اتنی پاکستانی قوم کی خدمت کی ہے، میں انصاف چاہتا ہوں، اور اگر انصاف نہیں ملا، اللہ نہ کرے، تو میں چھوڑوں گا نہیں، وہ بیٹی ہے میری۔